والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب۔ ایک اور چیز جو حرام کی گئی، جو کسی استھان پر جا کر ذبح کیا جائے۔ آپ فلاں چیز جو ہے فلاں مقبرے پر جا کے ذبح کر رہے ہیں، حالانکہ ذبح کرتے ہوئے نام اللہ کا لیا ہے، لیکن وہاں یہ کس لیے لے کر گئے آپ؟ اس قبر کے پاس کیوں ذبح کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو تقرب چاہیے اس قبر والے سے، لہذا یہ بھی حرام۔ چاہے نام نہیں لیا گیا کہ میں فلاں کے نام پر اس کو ذبح کر رہا ہوں، نام اللہ کا لیا گیا ہے، لیکن جس خاص ایک مقام پر، استھان پر، اگر اس استھان پر لے جا کر تم کو ذبح کیا ہے تو اس کے اندر بھی شرک کی وہ آمیزش شامل ہو گئی ہے، جس کی بنا پر اگر اللہ کے نام کے سوا کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا جائے تو جس طرح وہ شے حرام، یہ بھی شے حرام۔ وما ذبح علی النصب، نصب نصب سے بنا ہے۔ نصب کہتے ہیں کسی چیز کو گاڑ کر کھڑا کر دینا۔ تو مختلف جو ہے استھان وہ اس طرح بھی بنتے تھے کہ وہاں پر کوئی پتھر جو ہے، کوئی نوکیلا سا پتھر گاڑ کر اس کی نوک زمین پہ گاڑ کے کھڑی کر دی جائے، بس یہ مقام متعین ہو گیا۔ جیسے ہمارے ہاں جو ہے آپ کو سڑکوں پر، جس پر آپ ہمیشہ سفر کرتے ہو، آپ کو معلوم ہوتا ہے لو جی ایک نیا اور مقبرہ کھڑا ہو گیا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہاں کچھ نہیں تھا، اور وہ سڑک کے ساتھ ہی آبادی کے اندر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب وہ نیا مقبرہ بنا ہو، وہاں پر دفن کرنے کا کسی کو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ پہلے فرض کیجئے کوئی قبر وہاں تھی، اب اس کے اوپر جو ہے وہ قبہ بنا دیا گیا، گنبد بن گیا، اب وہاں پر جو ہے لوگوں نے پیسے دزنے شروع کر دیے، نذرانے شروع کر دیے۔ اگر وہاں پر لے جا کر بکرے کو ذبح کیا گیا تو اس بکرے کا گوشت حرام ہو جائے گا۔ وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام، اس کے دو ترجمے ہیں۔ اور یہ شے بھی تم پر حرام کی گئی کہ فال نکالو۔ یہ فال نکالنا جو ہے تیروں کے ساتھ یہ ان کا معمول تھا۔ حبل جو ان کا ایک بڑا بت تھا، بہت بڑا بت، اس کے پاس جو ہے وہ 7 تیر رکھے رہتے تھے، ہر تیر پر کچھ لکھا ہوا ہے، یہ کام صحیح ہے تم کر لو، یہ کام صحیح نہیں ہے مت کرو، وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر یہ ہے کہ وہ جا کر جو بھی پجاری تھا اس کی مٹھی گرم کرتے تھے، پھر اس کو کہتے تھے کہ فلاں مسئلے میں ہمیں معلوم کرنا ہے، تو وہ قسمت کا معاملہ کہ یہ چیز اچھی ہے یا نہیں ہے، جیسے ہم استخارہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به۔ اے اللہ، اگر تیرے علم میں ہے کہ یہ کام میرے لیے اچھا ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور عاقبت کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، مفید ہے، تو اس کے لیے میرے دل کو کھول دے اور اس کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ اور اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ کام برا ہے، اس کا نتیجہ میرے حق میں اچھا نہیں نکلے گا دنیا میں یا آخرت میں، تو پھر اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے، اور میرے لیے تو خیر ہی کا فیصلہ کر دے، جو بھی خیر ہو اس کا فیصلہ فرما دے، اور پھر اس پر مجھے راضی بھی کر دے، میرا دل بھی ٹھک جائے، دل مطمئن ہو جائے۔ تو یہ دعا ہے، یہ اللہ سے کرنا، یہ توحید کی ایک بہت بڑی علامت ہے، اور اسی لیے حضور نے فرمایا ہے، صحابہ نے فرمایا ہے کہ ہمیں یہ دعا استخارہ حضور نے ایسے سکھائی جیسے کہ قرآن مجید سکھایا، یعنی قرآن مجید جیسے لفظ بلفظ اللہ تعالیٰ کے رسول صحابہ کو سناتے تھے، یاد کراتے تھے، اسی طرح یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں لفظ بلفظ یاد کرائی ہے جیسے کہ قرآن۔ تو یہ دعا استخارہ بہت اہم ہے، یہ لوگوں کو یاد ہونی چاہیے۔ اکثر معاملات میں آدمی مذبذب سا ہو جاتا ہے کہ دونوں راستے ٹھیک ہیں لیکن کون سا بہتر ہے، کس کو میں اختیار کروں؟ 2 رشتے آئے ہوئے ہیں بیٹی کے لیے، اب دونوں کے اندر بظاہر کوئی خرابی نہیں ہے، دونوں تقریباً یکساں سے نظر آ رہے ہیں، ان میں سے کون سا بہتر ہے، کیسے فیصلہ کروں؟ تو اس میں استخارہ ہے، استخارہ کیجئے، اللہ تعالیٰ سے مانگیے، فیصلہ اللہ سے مانگ لیجئے، اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کیجئے، اللہ تیرے حوالے کر رہا ہوں، تو جو چیز بہتر ہے میرے لیے اس کے لیے میرے دل کو کھول دے اور میرے دل کو مطمئن کر دے، اور جو چیز اچھی نہیں ہے اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے۔ وہی کام وہ کرتے تھے بتوں کے ساتھ، حبل کے ساتھ، کہ وہ تیر رکھے ہوئے ہیں، ان تیروں کو پھر جو ہے وہ جب پجاری کو جو ہاتھ گرم کر دیا گیا، مٹھی گرم کر دی گئی، تو اب وہ جو ہے اس سے فال نکالتا تھا، تو تیر جو نکلا اس پر لکھا ہوا کہ یہ کام اچھا نہیں ہے مت کرو، بس یہ فیصلہ ہو گیا۔ تو یہ اس قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے، اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ تقسیم نہ کیا کرو تیروں کے ذریعے سے، وہ جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا ہے
کہ جہاں پہ شراب اور جوئے کی بات آئی ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، تو اس میں فرمایا گیا ہے کہ ان دونوں میں کچھ بھلائیاں بھی ہیں لیکن برائی زیادہ ہے، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا۔ تو اس میں ایک بات نوٹ کریے کہ وہاں کیا کرتے تھے لوگ، شراب پی کے اس کے نشے میں کسی کا اونٹ پکڑا اور ذبح کر دیا، اب اس کا مالک آیا روتے ہوئے تو منہ مانگے دام دے دیے اس کو، اچھا لو بھائی تم اتنے 100 درہم مانگتے ہو، یہ لے لو، تمہارا اونٹ جو ہے وہ ہم نے ذبح کر دیا ہے۔ اچھا اس کے بعد اس کا گوشت تیار ہو گیا، ڈھیریاں بن گئیں، اب ان ڈھیریوں کے اوپر جوا کھیلتے تھے اور جوئے کے لیے تیروں کا استعمال کرتے تھے، ان تیروں کے ذریعے سے طے کرتے تھے کہ کون سا ڈھیری کس کی ہے، اور ظاہر بات ہے جس کو ڈھیری مل گئی پھر وہ اسے فقراء کو کہتا تھا لو لے جاؤ کھاؤ، گویا کہ اپنی سخاوت کا ڈنکا بجاتا تھا۔ یہ چیز بھی حرام کر دی گئی کہ تم تقسیم کرو تیروں کے ذریعے سے، یا تم قسمت معلوم کرو پانسے کے تیروں کے ذریعے سے۔ ذالکم فسق، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ بہت گناہ کی ہیں۔ یہ فسق یہاں پر صرف عام معنی میں نہیں ہے کہ ہم فاسق کہتے ہیں اس آدمی کو کہ جو کچھ گناہ گار ہے لیکن ظاہر بات ہے مسلمان ہے، لیکن یہ فسق کا لفظ جو ہے وہ قرآن مجید میں شدید ترین معنی میں بھی آیا ہے۔ چنانچہ ابلیس کے لیے آیا ہے کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنات میں سے تھا تو اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا، اس نے بغاوت کی، اس نے سرکشی کی۔ تو بغاوت اور سرکشی اللہ کے خلاف کرنا گویا کہ جو سب سے بڑا جرم ہو سکتا ہے، فسق کے معنی یہ بھی ہے۔ ذالکم فسق، یہ ساری چیزیں گناہ کے اور بڑے گناہ کے کام ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی، یہ بھی بہت اہم الفاظ ہیں۔ آج الیوم سے مراد کوئی ایک دن مقرر نہیں ہے بلکہ اب صورت یہ ہو گئی ہے، یعنی صلح حدیبیہ کے بعد کہ صلح حدیبیہ کا مطلب کیا تھا کہ قریش نے مسلمانوں کو تسلیم کر لیا، دے آر اے پاور ٹو ریکن ود، اب مسلمانوں کو ماننا پڑے گا۔ جب صلح آپ کرتے ہیں کسی سے تو گویا کہ آپ نے اسے تسلیم کیا ہے، وہ ایک پارٹی ہے، اور جب آپ کے درمیان صلح ہو رہی ہے تو گویا کہ دو پارٹیز کے درمیان صلح ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے وہ حضور کو تسلیم کرنے کو ہی تیار نہیں تھے، لیکن صلح حدیبیہ میں جب ایک صلح ہوئی ہے حضور سے تو گویا کہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقاء رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، محمد الرسول اللہ والذین معہ، اب یہ ایک طاقت ہے، ان کو ماننا تسلیم کرنا پڑ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اب صورت یہ ہو چکی ہے کہ کفار تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کس اعتبار سے مایوس ہو چکے؟ ایک تو اس اعتبار سے مایوس ہو چکے کہ ہم اس دین کو اب ختم نہیں کر سکتے، اب یہ ہمارے سطح سے، ہماری حدود سے باہر نکل چکا، ہمارے حد امکان سے باہر نکل چکا، اب اسے جو قوت حاصل ہو چکی ہے، جو تمکن حاصل ہو چکا ہے، اب کوئی امید نہیں ہے کسی ریموٹ انداز میں بھی کہ ہم اس دین کو ختم کر سکیں، یہ تو بڑھے گا، پھیلے گا، پھولے گا، پھلے گا۔ اور دوسرے یہ کہ ہم ان میں سے کسی کو بھی واپس نہیں کلیم کر سکتے، یہ بڑے پختہ ہیں، بڑے مضبوط ہیں، اپنے دین پر، اپنے ایمان پر یہ بہت مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے ہیں، لہذا ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی توقع نہیں ہے کہ وہ واپس اپنے آبائی دین میں آئے گا۔ تو الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اچھا اب ایسی حالت میں جب کوئی لوگ آ جاتے ہیں تو جھنجھلاہٹ میں ہو سکتا ہے کوئی قدم اٹھائیں، یہ جھنجھلاہٹ جو ہے یہ بھی انسان سے عقل سے ماوراء کوئی قدم اٹھوا دیتی ہے۔ تو فرمایا یہ جھنجھلاہٹ ان کی شاید تو ظاہر ہو جائے، لیکن گھبراؤ نہیں، فلا تخشوهم واخشونی، تو تم ان سے اب نہ ڈرو، بالکل اب ان کا خوف دل سے نکال دو۔ وہ مایوس ہو چکے ہیں اس سے کہ وہ اسلام کا راستہ روک سکیں گے، اور مایوس ہو چکے ہیں اس سے کہ وہ کسی مسلمان کو واپس اپنے آبائی دین میں لے جا سکیں گے۔ فلا تخشوهم واخشونی، ہاں کوئی جھنجھلاہٹ میں ان کی طرف سے کوئی اقدام ہو تو ڈرو نہیں، مت خوف کھاؤ ان سے، خوف کھاؤ میرا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اب یہاں پر بھی الیوم سے مراد کوئی خاص دن نہیں ہے، اکثر چونکہ روایات میں یہ بات آ گئی ہے کہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، کیونکہ دین کامل ہو گیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ اب رحلت کا عمل شروع ہو رہا تھا، حج کے فوراً بعد سے آپ کی بیماری شروع ہوئی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد 80 دن غالباً حضور اس دنیا میں رہے ہیں بقید حیات دنیاوی، اور اس کے بعد اللہم فی الرفیق الاعلی، رفیق اعلیٰ کی طرف مراجعت فرمائی ہے۔ تو اس اعتبار سے الیوم
یعنی اس اعتبار سے تو بڑی مناسبت ہے کہ عین حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہو، اسی طرح مشہور بھی ہو گئی ہے۔ لیکن یہ سلسلہ کلام دیکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بعد میں آئی ہو اور جا کر یہاں پر جو ہے اسے ٹانس دیا گیا ہو، بلکہ سلسلہ کلام میں بالکل مسلسل ہے۔ بعد معلوم ہوتا ہے کہیں بات ٹوٹ نہیں رہی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تو یہ سن 7 ہجری سمجھ لیجئے کہ اس میں یہ صورت آیت نازل ہو رہی ہے، تو اسی وقت نازل ہوئی۔ لیکن اس کا ظاہر بات ہے قرآن مجید جب نازل ہوتا تھا تو پوری دنیا میں اس کا چرچا تو نہیں ہو جاتا تھا، وہ کچھ لوگوں کو صاحب علم لوگوں کے علم میں آ گیا، لیکن یہ کہ اکثر لوگ تو غافل ہیں۔ لیکن اب یہ کہ اس کو خاص حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے بڑے اہتمام کے ساتھ یہ الفاظ کہے، تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ نازل ابھی ہوئے ہیں۔ جن کے علم میں یہ نہیں تھا کہ یہ پہلے سے نازل شدہ الفاظ ہیں، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ابھی نازل ہوئے۔ تو عام طور پر گمان یہی ہے مفسرین کا، یہ نازل تو اسی سورہ مبارکہ کے تسلسل میں ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر خاص اس کی شان کا ظہور ہوا، اس اعتبار سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ حجۃ الوداع کے روز نازل ہوئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ دین کسے کہتے ہیں؟ نظام کو۔ اب نظام اسلام واضح طور پر مکمل ہو چکا ہے۔ آئلی نظام کیا ہوگا، معاشرتی نظام کیا ہوگا، معاشی نظام کے اندر کون سی چیزیں ہیں جو حرام ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ اس کے لیے کھول دیا گیا راستہ۔ اسی طرح جو سیاسی نظام ہے اس کے اصول کیا ہیں وہ دے دیے گئے، تو دین مکمل ہو گیا۔ اب اجتہاد کے ذریعے سے ہم نے جو 2 آنکھیں تمہیں دی ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے راستہ دیکھو اور آگے چلو، آگے بڑھو اجتہاد کے ذریعے سے۔ دین جس حد تک ہم نے تمہیں دینا تھا وہ کامل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اب نعمت کس کو کہا گیا؟ اتمام کر دیا گیا تم پر اپنی نعمت کا اتمام ہم نے کر دیا۔ اتممت علیکم نعمتی، نعمت ہے ہدایت، یہ میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ نعمت ایک ہی شے ہے اور وہ ہدایت ہے، دنیا کی کوئی چیز نعمت نہیں ہے۔ صحت آپ کہیں گے نعمت ہے، نعمت نہیں ہے۔ اگر صحت کے ساتھ آپ برے کام کر رہے ہیں، اگر صحت کی وجہ سے آپ کسی پر ظلم کر رہے ہیں، آپ کیونکہ صحت مند ہیں، طاقتور ہیں، تو کسی غریب کے اوپر آپ ظلم کر رہے ہیں، تو یہ صحت آپ کے لیے نعمت نہیں ہوئی، زحمت ثابت ہو گئی، یہ تو عذاب کا دیباچہ بن گئی۔ اس کی وجہ سے آپ نے وہ برا کام کمایا، وہ گناہ کمایا، لہذا یہ نعمت نہیں ہے۔ اولاد نعمت ہے، لیکن اولاد اگر غلط راستے پر چل پڑی ہے اور وہ آپ کے لیے بھی سوہان روح بن گئی ہے بڑھاپے کے اندر، یا یہ کہ وہ بعد میں بھی آپ کے بعد جو ہے لوگ ان کو دیکھ کر آپ کا نام بھی برائی سے لیتی ہے، فلاں کی اولاد ہے، فلاں کی نسل ہے، تو وہ نعمت نہیں ہے، وہ تو زحمت ہے۔ لہذا نعمت وہی شے ہے جس کے ساتھ ہدایت ہو، وہ ہے کہ اصل نعمت ہدایت ہے۔ جس شے کے ساتھ یہ ہدایت مل گئی، لگ گئی، جڑ گئی، تو وہ شے نعمت ہو گئی۔ اگر صحت ہے اور ہدایت بھی ہے تو صحت بھی نعمت ہے، اولاد ہے اور ہدایت بھی ہے تو اولاد بھی نعمت ہے۔ اسی طریقے سے آپ اس کو اگر عمر اللہ بڑھا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ہدایت موجود ہے تو یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اس میں آپ اپنے گناہوں کی جو ہے کوئی تلافی کر سکیں گے، کوئی تلافی باپات کر سکیں گے، اگر کوئی غلطیاں ہوئی ہیں ان کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر سکیں گے۔ لہذا عمر جو ہے اپنی جگہ پر وہ نعمت ہے، بشرطے کہ نعمت ہدایت موجود ہے۔ تو ہدایت تم پر کامل ہو گئی، یعنی قرآن مجید جو ہے اس کے بھی تکمیل ہو گئی۔ اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اب راضی ہو گیا ہوں میں کہ اسلام ہی دین ہے ہمیشہ کے لیے۔ یہ دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایکنالجڈ ہے، اللہ نے اس کو پسند کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر مہر تصدیق ثبت ہو گئی ہے۔ فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ اب چونکہ آیا تھا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، وہ طویل آیت آئی تھی، اب اس میں ایک استثناء بیان کیا جا رہا ہے، یہ ہر جگہ آیا، سورہ انعام میں بھی آیا ہے، سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے۔ اگر کوئی شخص اضطرار کی حالت میں آ جائے، اضطرار ضرر سے بنا ہے، ضرر میں باب افتعال ہوگا، تو اضطراب جو ہے وہ اضطرار یہ تے کی بجائے ضاد کی مناسبت سے طا ہو گیا، اضطرار۔ اضطرار یہ ہے کہ بہت تکلیف ہے، بہت ضرر ہے، آدمی کو مرنے کا اندیشہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے سوائے مردار کے،
کھانے کو کچھ نہیں ہے سوائے سور کے گوشت کے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے کسی اور ایسی چیز کے جو حرام ہے فی نفسہ ہی، تو تمہیں اس کے لیے اجازت ہے، غیر متجانف لاسم، لیکن ایک شرط ہے اس میں کہ گناہ کی طرف رجحان نہ ہو، اپنا دلی میلان نہ ہو، واقعی مجبوری ہو، واقعی جان پر بن گئی ہو، اور واقعی انسان جو ہے اندیشہ محسوس کر رہا ہو کہ اگر میں حرام میں سے کوئی چیز نہیں کھاؤں گا تو میری زندگی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اگر ایسا ہے اور اس کے اندر میلان نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ سور کا گوشت کبھی کھایا تھا اور اب اس کی لذت جو ہے، اس کا چسکا ایسا پڑ گیا ہے کہ بہانے بنا بنا کر سور کا گوشت کھایا جا رہا ہے۔ اب جیسے بعض لوگ جو ہیں ہمارے ہاں عرب ممالک کے لوگ خاص طور پر اضطرار کہتے تھے کہ یورپ میں گئے، امریکہ میں گئے، گوشت ملتا نہیں، حلال گوشت ہے نہیں، گوشت تو وہاں سور کا ہے، یا یہ کہ اگر کوئی اور گوشت بھی ہے، بیف ہے، مٹن ہے، وہ بھی جھٹکے کے ہیں، وہ بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے، تو کیا کریں؟ اضطرار ہے، مجبوری ہے تو کھاؤ، نہیں یہ حرام ہے، یہ اضطرار نہیں ہے۔ وہاں پر آپ کو اور چیزیں ملتی ہیں، انڈے ملتے ہیں، انڈے تل تل کر کھائیں، پروٹین آپ کو مل جائے گی، دالیں ملتی ہیں، اور دالوں کو کہا گیا ہے میڈیکل ٹرم میں کہ یہ پور مینز میٹ ہے، دالوں کے اندر بھی وہ پروٹین موجود ہے کہ جو گوشت کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں، اور سبزیاں ہیں، ترکاریاں ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں۔ گوشت کھانا کوئی فرض نہیں ہے، گوشت کھانا زندہ رہنے کے لیے لازم نہیں ہے، لہذا اسے اضطرار نہیں کہیں گے۔ یہ خام خواہ کا اضطرار جو بنایا ہوا ہے، یہ جھوٹا اضطرار، اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت حاصل نہیں ہوگی۔ فمن اضطر فی الواقع فی مخمصۃ، وہ بھوک کی وجہ سے، شدید بھوک اور فاقے کی وجہ سے اضطرار کی کیفیت سے جو ہے وہ دوچار ہو گیا ہے، غیر متجانف لاسم، گناہ کی طرف اس کی طبیعت کا کوئی میلان نہ ہو۔ سورہ بقرہ میں باغ ولا عاد، کہ نہ وہ اس کا طلبگار ہو اور نہ ہی ضرورت سے زیادہ بڑھے۔ اگر فرض کیجئے کہ ایک دو بوٹیاں کھا کر جان بچائی جا سکتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ اب پیٹ بھر کر جو ہے کھایا جائے، بلکہ صرف جان بچانے کے لیے جس قدر کھانا ضروری ہے صرف اسی پر اکتفا کی جائے۔ تو غیر متجانف لاسم فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ بھی غفور اور رحیم ہے، بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ ایسے مضطر کو جو حالت اضطرار سے دوچار ہو چکا ہو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اگر وہ حرام شے بھی استعمال کر لے اپنی جان بچانے کے لیے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔